حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات، آپ نے بھی مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور ہر دور میں نا اکثریت لوگوں کی دین سے غافل ہی رہی ہے، تو جو نہیں بھیجتے تھے اپنے بچے پڑھنے کے لیے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بندے کو خطاب کرتے، مخاطب کرتے، اور بڑا عجیب جملہ کہتے غوث اعظم، فرماتے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت عطشانا. غوث اعظم فرماتے او عقل کے اندھے، وہ رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے، کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں بغداد میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، اور پھر بھی تیرے بچوں کے کاسے خالی ہیں، اور پھر بھی وہ تعلیم دین سے محروم ہے. اس لیے آپ حضرات کا یہ مذہبی اور قومی اور ملی فریضہ ہے، اپنوں بچوں کا رخ کر دیں سب سے پہلے حضور کی شریعت کی تعلیم کی طرف. اللہ پہ توکل کریں، بھول جائیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نا، من عاملنا ربحا، اللہ فرماتا ہے ہم سے معاملہ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، ہم اس کا کبھی نقصان نہیں ہونے دیتے. یہ جو منظر ابھی تھوڑی دیر بعد پیش ہونے والا ہے نا، اس کو دیکھنے کے لیے صرف عام گھروں سے نہیں آئے، آسمانوں سے ملائکہ بھی اترے ہوئے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا جہاں ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے، یہ انہی کی تقریب ہو رہی ہے، تو وہاں فرشتے بھی عرض کرتے ہیں مولا آج اجازت دے کہ ہم زمین پہ چلے جائیں، اس مجلس میں چلے. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے فرشتے کیوں اجازت مانگتے ہیں کہ ہم زمین پہ چلے جائیں؟ وہ جو آسمانوں کی بلندیوں میں رہتے ہیں اجازت مانگ رہے مولا ہم اس مجلس میں جانا چاہتے ہیں زمین. اجازت کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آج رحمتوں کا رخ اتنا اوپر نہیں ہے جتنا نیچے کی طرف. آج چونکہ رحمتیں فوکس کیے ہوئے ہیں اس مجلس پر کہ جہاں قرآن کی تعلیم کے لیے جمع ہونے والے بیٹھے ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی اولاد عطا کی کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ قرآن کے حافظ بنے اور امین بنے. اللہ پاک انہیں عالم بنائے، عارف بنائے، حضور کی شریعت کا سچا خادم بنائے. جن علماء نے تعلیم دی اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ زندگی بھر انہیں اس چاکری کی توفیق سے نوازے.